صبح 10 بجے کیا گیا۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کو ممکنہ سیلاب کی صورتحال سے پیشگی اطلاع دی گئی۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔ حکومت پاکستان نے بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کر دیا۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، مزید کئی نشیبی علاقے ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ قصور میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، متاثرین اور ان کے مویشی محفوظ مقام پر منتقل۔ بورے والا میں ساہوکا اور ملکہ آبادیاں زیر آب، مقامی لوگ پانی میں گر گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی ڈوب گئیں۔ ساہوکا چشتیاں روڈ میں شگاف پڑنے سے سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، متاثرہ علاقوں میں خیموں کی تنصیب۔ بہاولپور کے سیلاب متاثرہ علاقوں سے متاثرین کا انخلاء جاری۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے، کپاس، چاول اور تل کی فصلیں اور آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ گڈو اور سکھر براج کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، متعدد علاقے متاثر، علاقہ مکینوں کی مال مویشیوں کے ساتھ نقل مکانی جاری۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے طلباء کے لیے پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کا آغاز کر دیا۔ پاکستان کا بنگلہ دیش کے طلباء کو 5 سال میں 500 اسکالرشپس دینے کا اعلان۔ اسکالرشپس میں 1/4 طب کے شعبے میں دیے جائیں گے۔ پاکستان 100 بنگلہ دیشی سول سرونٹس کو تربیت بھی دے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ۔ دونوں ممالک نے ویزا سہولت میں آسانی اور فضائی رابطے بحال کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کی فارن سروس اکیڈمیز اور تھنک ٹینکس کے درمیان بھی تعاون کے معاہدے ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، توانائی اور صحت سمیت کئی شعبوں پر بات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ڈھاکہ میں ملاقات۔ پاکستان بنگلہ دیش تعلقات، نوجوانوں کے درمیان روابط بڑھانے، خطے کی صورتحال، علاقائی تعاون کے امکانات پر گفتگو۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن بیگم خالدہ ضیاء سے بھی ملاقات۔ باہمی تعلقات، سیاسی اور اقتصادی تعاون اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے بیگم خالدہ ضیاء کی صحت کے لیے نیک خواہشات پہنچائیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کی ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے بھی ملے۔ اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مزید قریبی تعاون پر اتفاق۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون ہے۔ پاک فوج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چین کے وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات پر چینی وزارت خارجہ نے باضابطہ بیان جاری کر دیا۔ بیان کے مطابق ملاقات میں چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ چین عالمی امور میں پاکستان کے بڑے کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاقی رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں، اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش جاری رہے گی۔ پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کر چکے ہیں۔ پاکستان میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق یکم ربیع الاول 26 اگست بروز منگل ہوگی، جبکہ 12 ربیع الاول 6 ستمبر ہفتے کے روز ہوگی۔ گلگت بلتستان کے ضلع غیزر میں گزشتہ دنوں گلیشیئر پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد دریائے غیزر بند ہونے سے 6 کلومیٹر لمبی جھیل بن گئی۔
गिलगित चंदूर रोड झील की इज्जत में आने से गोपस और यासिन फंडर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात, रेलों में वाटर चैनल्स बह जाने से पीने के पानी की भी किल्लत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद आने की दावत। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म तीनों हीरोज़ को खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। उन्होंने फ़र्ज़ शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। बारिशों और सैलाबों से नुकसानात, इंतज़ामी कोताहियाँ और उनका हल। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हुई दी ग्रेट डिबेट। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि ताकतवर तरीन लोगों ने दरियाओं के रास्तों में होटल्स बना रखे हैं। बदकिस्मती ये है कि इन लोगों को NOC देने वाले भी हम ही में से हैं। 2017 में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना शुरू किया। 300 सिस्टम लगने थे मगर उनके वज़ीर बनने तक सिर्फ 12 सिस्टम लगे। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि मौसम की 100% पेशगोई करना मुश्किल है। सिर्फ जंगलात ही पानी के रेलों को रोक सकते हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़म्मिल असलम ने कहा कि जंगलात के कटाव से मुतालिक गलत बयानी की जाती है। KP में दरख्त काटे जाते हैं तो साथ नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि दरख्त लगाना ही नहीं, उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। हम आबी गुज़रगाहों पर तजावुज़ात का खुमियाजा भुगत रहे हैं। मेयर कराची ने मौसमी पेशगोई के निज़ाम पर भी सवाल उठाया। कहा महकमा मौसमियात ने 19 अगस्त को बारिश की शिद्दत में कमी का बताया मगर इसके बिल्कुल उलट हुआ। 90 बरसों के दौरान अगस्त के महीने में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान पर हुई ग्रेट डिबेट में मौसमियात, आबी वसाइल और शहरी मनसूबाबंदी के माहिरीन भी शरीक हुए। माहौलियाती तब्दीली के माहिर डॉक्टर इमरान अहमद ने कहा कि अगर डेटा बेहतर हो तो मुस्तकबिल की पेशगोई मुमकिन है। कराची में 27 मकामात पर इंजेक्शन वेल्स बनाने की निशानदही की थी। इंजेक्शन वेल्स से बरसाती पानी को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल किया जा सकता है। माहिर मौसमियात अली तौकीर शेख ने कहा कि अब हमें सिर्फ दरियाई सैलाब का मसला दरपेश नहीं, हम दरख्तों को सिर्फ टिम्बर की तरह देखते हैं। माहिर आबी वसाइल मोहम्मद मेहर अली शाह ने कहा कि जो वाक़यात पहले शाज़ो नादिर होते थे अब मुसलसल हो रहे हैं। हम तरबेला और मंगला डैम के ज़खायर जितना पानी ज़ाया कर चुके, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। यकीनी बनाना होगा कि हाई रिस्क जोन में मुस्तकिल रहाइश ना हो। माहिर शहरी मनसूबाबंदी प्रोफेसर नौशीन अनवर ने कहा कि अर्बन प्लानिंग में सिर्फ मुनाफाखोरी हायर है। मौसमियाती तब्दीली के साथ हमारी बद इंतज़ामी भी बड़ा मसला है। शहरी मनसूबाबंदी में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिजिटल ऐप के ज़रिए सैलाब मुतासिरीन को 15,000 रुपये की अदायगी शुरू की जा चुकी है। ऐप का मकसद शफाफियत और बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। सूबे के तारीख में पहली मरतबा इतनी तेज़ी से मुआवज़ों की अदायगी की गई। सैलाब से मुकम्मल और जज़वी मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा मालिकान को मुआवजा दिया जाएगा। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले, पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन का मेला अब सजने जा रहा है। आज आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में। अगर आपकी आवाज में है दम और कुछ करने की है लगन तो पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी। बॉलीवुड ने जियो के ड्रामे का गाना चुरा लिया। जियो एंटरटेनमेंट के मकबूल ड्रामे मन्नत मुराद के OST लाल सूट की धुन को बॉलीवुड की नई फिल्म परम सुंदरी में इस्तेमाल किया गया है। बॉलीवुड सॉन्ग डेंजर जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा पर फिल्माया गया है, जबकि जियो के ड्रामे का OST इकरा अजीज पर फिल्माया गया था। 11वें कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक NFC इजलास में मरकज़ी हुकूमत मालियाती इदाद और शुमार सूबों के सामने रखेगी। वफाकी हुकूमत कर्ज पर सूद की अदायगी, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी। BISP और दिफा पर अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास एलामिया के मुताबिक मुनज़्ज़म फातिमा को हल्का PP 87 और N अहमद को NH 66 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार चुना गया है। बाकी नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवारों का फैसला जल्द होगा।
اعلامیے کے مطابق ایڈوکیٹ علی بخاری نے بتایا کہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا ہے کہ دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کا فیصلہ اس وقت تک مؤخر رہے گا جب تک موجودہ اپوزیشن لیڈر اپنے قانونی آپشن استعمال نہ کر لیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے کہا ہے کہ 25 مخصوص نشستوں پر گورنر کے پی کا لیا جانے والا حلف غیر آئینی تھا۔ آج آئین و قانون کے تحت دوبارہ حلف اسمبلی اجلاس میں لیا جائے گا۔ اسمبلی ارکان سے حلف لینا اسپیکر کی ذمہ داری ہے، گورنر کی نہیں۔ کبھی بھی نہیں کہا کہ حلف نہیں لوں گا۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی ہوا تھا۔ کہا تھا کہ اگلے اجلاس میں آئینی عمل پورا کیا جائے گا۔ ابردیر میں سی ٹی ڈی کا خفیہ اطلاع پر آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ سی ٹی ڈی کے مطابق مقابلے میں 1 شخص شہید، 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ ہلاک دہشت گرد 1 ہفتہ قبل پولیس موبائل پر حملے میں ملوث تھے۔ شہید شہری یار محمد کی نماز جنازہ پولیس ہیڈ کوارٹرز دیر بالا میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کی دستکاریوں بالخصوص اجرک بلیو پاٹری کے بارے میں آگاہ کیا۔ کہا پنجاب کے ہنر مند دستکاریوں کو بے مثال نمونوں میں بدلنے سے مالا مال ہیں۔ پاکستان کے پویلین پر 1.2 ملین وزٹرز کی آمد دنیا کی پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لاہور میں رواں ہفتے کچرا اٹھانے کے بل بھیجے جائیں گے۔ ترجمان LWMC کا کہنا ہے کہ پوش علاقوں اور کمرشل مارکیٹ سے فی مرلے کے حساب سے بل لیے جائیں گے۔ 9 ٹاؤنز میں مرحلہ وار سینیٹیشن بل بھیجے جائیں گے۔ شہری علاقوں میں 5 مرلے سے 40 مرلے تک کی عمارت کے لیے 300 سے 5,000 روپے، جبکہ دیہی علاقوں میں 5 مرلے سے 40 مرلے عمارت کا بل 200 سے 400 روپے ہوگا۔ سینیٹیشن بل کابینہ کی منظوری کے بعد لاگو کیے گئے۔ سندھ کے وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی گرفتار۔ سرکاری ملازم پر تشدد کے الزام میں گرفتاری دینے والے فرحان غنی راہداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے، 20 سے 25 افراد کے ہمراہ سرکاری ملازم پر تشدد کرنے اور اسلحہ آننے کا الزام۔ مقدمے میں اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل۔ فرحان غنی کراچی کے علاقے چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین بھی ہیں۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا ہے کہ فرحان غنی اور ساتھیوں کا ایک شخص سے جھگڑا ہوا، عدالتوں میں بے گناہی ثابت کریں گے۔ رائے بنڈ میں 30 روپے کے تنازع پر زخمی ہونے والا دوسرا نوجوان بھی دم توڑ گیا۔ نوجوان کا ایک بھائی پہلے ہی دم توڑ گیا تھا۔ پولیس کے مطابق راشد اور واجد پر پھل فروشوں نے رقم کے تنازع پر تشدد کیا۔ مرکزی ملزم گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل سلمان علی قریشی کا اپنی اہلیہ کی جانب سے موٹر سائیکل سوار خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے پر موقف سامنے آ گیا۔ کہا وزیر اعظم کو غلط بریف کیا گیا۔ سوشل میڈیا مہم کے نتیجے میں ان کی برطرفی ہوئی تو عوام کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اگر ان کی فیملی تشدد میں ملوث ہے تو اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملے کی تحقیقات کروانے کی اپیل۔ بولے وزیر اعظم نے انہیں عہدے سے ہٹانے کی سمری صدر مملکت کو بھجوائی ہے، تاہم انہیں کوئی نوٹس نہیں ملا۔ وہ اب بھی ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں۔ 17 اگست کو ملتان میں مرد اور خواتین نے کار سے ٹکرانے پر موٹر سائیکل سوار ماں بیٹی کو سڑک پر تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ متاثرہ خاتون کی درخواست پر پولیس نے تشدد کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری، جنوبی اور وسطی حصوں میں بھی بمباری۔ مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ بھوک کی شدت سے بھی 8 اور فلسطینی انتقال کر گئے۔ غذائی قلت سے اموات 115 بچوں سمیت 289 ہو گئیں۔ فلسطینی ریاست کی حمایت پر اسرائیل کی فرانس اور دیگر یورپی ممالک کو وارننگ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپ کو اسرائیل اور حماس میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔
آسٹریلیا میں فلسطینیوں کی حمایت میں لاکھوں افراد سڑکوں پر آ گئے. غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف ملک گیر احتجاج. سڈنی، میلبرن، برسبن سمیت دیگر شہروں میں لاکھوں افراد کا مارچ. فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے، جبری قحط ختم کرنے کا مطالبہ. ڈنمارک میں غزہ جنگ کے خلاف ریلی. مظاہرین کا فلسطین کی آزادی کا مطالبہ. افریقی ملک سنیگال میں بھی غزہ سے اظہار یکجہتی. فلسطینی پرچم لہراتے لوگوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا. یمن کے دارالحکومت صنعاء پر اسرائیل کا حملہ. درجنوں اسرائیلی طیاروں نے صدارتی کمپلیکس کے نزدیک میزائل اور ایندھن کے گودام اور پاور اسٹیشن پر بمباری کی. حملے میں 2 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے. 2 روز پہلے یمن سے اسرائیل پر میزائل حملہ ہوا تھا جسے اسرائیل نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا تھا. بھارت پر اضافی ٹیرف لگانے کے خلاف ریاست مہاراشٹر میں امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف احتجاج. مذہبی تہوار میں شرکاء نے ٹرمپ کا دیو ہیکل پتلا سڑکوں پر گھمایا جو ٹیرف سے ڈرا رہا ہے. بھارتی طاقت اسے رلائے گی. بھارت کو دوست کہنے والا محبت پاکستان سے کرتا ہے. یہ پلے کارڈز بھی ٹرمپ کے پتلے پر لٹکا دیے. روس سے تیل خریدنے پر ٹرمپ نے بھارت پر اضافی ٹیرف 50% کر دیا ہے. 25% امریکی ٹیرف نافذ ہو چکا. بقیہ 25% 27 اگست کو نافذ العمل ہوگا. طوفان کاجکی سے چین کے علاقے سانیا اور ہینیان جزیرے میں شدید بارشیں. متعدد درخت گر گئے. تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند کر دیے گئے. طوفان کاجکی کے آج صبح ویتنام سے ٹکرانے کا خطرہ. ساحلی علاقوں سے 5 لاکھ سے زائد شہریوں کو نقل مکانی کا حکم. پاکستان کرکٹ ٹیم کی 3 ملکی سیریز کی تیاریاں زور و شور سے جاری. اسکواڈ کے ICC گلوبل اکیڈمی میں ٹریننگ. دوسری جانب نوجوان فاسٹ بولر سلمان مرزا کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ میں صرف بھارت کو ہرانا ہدف نہیں بلکہ ٹائٹل جیتنا ہے. سلمان آغا ٹھنڈے مزاج کے کپتان ہیں. کھلاڑیوں کو دباؤ میں لینے کی کوشش نہیں کرتے. انقلاب کے دائی، مزاحمت کا استعارہ اور خوابوں کو لفظوں کا روپ دینے والے شاعر احمد فراز کی آج 17ویں برسی. احمد فراز کا کلام آج بھی تازہ ہے.